سعودی عرب میں ایک ایسا نوجوان کہ جس کو پھانسی کی سزا ملنے کے بعد پورا عرب، چھوٹے بڑے سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے، سب اس کے ساتھ رونے لگے۔ یہ ایک واقعہ ہے، یہ کہانی ہے محمد بن مرسل کی، اور جس کا تعلق ہے الرزق قبیلے سے، اور یہ سعودی عرب کے شہر نجران میں رہتا تھا۔ ہوا کیا تھا کہ کسی چھوٹی سی انبن پر اس نے اپنے کزن کو قتل کر دیا تھا، اور یہ اس کا جو قبیلہ تھا، سب سے پہلے یہ جان لیں، الرزق یہ سعودی عرب کا سب سے امیر ترین قبیلوں میں اس کا شمار ہے۔ سونے، جواہرات، محل، ہر قسم کی سہولت اور ہر قسم کے جواہرات ان کے پاس موجود ہیں، اور جس کو اس نے قتل کیا تھا، اس کا کزن تھا، وہ بے حد ایک غریب قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب اس نے اپنے کزن کو قتل کر دیا، یہ جیل چلا گیا، اس کا مقدمہ عدالت میں چلا گیا۔ کچھ وقت بعد عدالت نے اس کو سزائے موت کی سزا سنا دی۔ جیسی ہی عدالت نے اس کو سزائے موت کی سزا سنا دی کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، اس کو پھانسی دے دی جائے، تو اس کے قبیلے کے لوگ آئے اور مقتول کے قبیلے کے لوگوں کے سامنے اپنے پراپرٹی کے کاغذات آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے سونے جواہرات، اپنی گاڑیوں کی چابیاں، اپنا پیسہ، ہر چیز ان کے سامنے رکھ دیا، ہر چیز ان کو پیش کرنے کی دعوت دی۔ لوگوں نے اپنی پگڑیاں اتاری، اپنی قمیضیں اتاری، اپنے جبے اتارے، اور ان کے سامنے گڑ گڑا کر ان سے معافیاں مانگنے لگے، ان کے سامنے قصیدے پڑھنے لگے کہ معاف کرنے والوں کی اتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے، معاف کرنے والوں کو یہ اجر ملتا ہے۔ جو کچھ ان سے بن سکا معاف کرنے کے لیے، اپنے قاتل کو معاف کروانے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، ہر طرح کی معافی مانگنے لگی، دولت، جواہرات، سونے، ہر چیز دینے کو تیار ہو گئے۔ اور پھانسی سے کچھ ٹائم پہلے اس کو ماں سے ملایا گیا۔ اس کی ماں سے کہا کہ بس اس کے پاس آدھا گھنٹہ ہے، اور ماں بلک بلک کے رونے لگی، ماں بچے کو چومتی رہی، ماں بچے کے ساتھ پیار کرتی رہی۔ وہ کیسا ایک دردناک لمحہ ہوگا جب ماں کو پتہ ہوگا کہ تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا مجھ سے رخصت ہونے والا ہے، ہمیشہ کے لیے جانے والا ہے، اس دنیا سے جانے والا ہے۔ وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا۔ لیکن مقتول کے خاندان نے قصاص کو ہی جو ہے نا، موت کے بدلے، اس کو قتل کے بدلے قتل ہی جو ہے نا، وہی اس کو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، حالانکہ وہ بہت غریب قبیلے سے تھے، لیکن انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہمیں بدلہ چاہیے۔ اور یہ ہے اصل ریاست مدینہ، جہاں پہ نہ مالدار کی دولت، نہ شفارش، اگر نہ کسی قسم کا دباؤ پیسوں کی طرف سے، نہ کچھ بھی نہیں، بس انصاف، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے۔ اگر مقتول کے خاندان نے معاف نہیں کیا تو اس کو سزا ملے گی، چاہے آپ عرب کے امیر ترین خاندان میں سے کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے پاس کتنی دولت کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہوتی ہے اصل ریاست مدینہ، اور یہ ہوتا ہے ڈر۔ اگر انسان کو ڈر ہو کہ ہاں مجھے سزا ملے گی، تو وہ ایک چھوٹی غلطی، چھوٹا گناہ، چھوٹا جرم کرنے سے پہلے لاکھ دفعہ سوچے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی کی عقل پہ پردہ آ جائے اور اس کی موت قریب ہو اور اس کا مرنا اسی طریقے میں لکھا ہو، تو وہ اس سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے اصل ریاست مدینہ، جہاں پہ قانون سب کے لیے ہے، جہاں پہ قانون چھوٹے بڑے کے لیے ہے، جہاں پہ قانون مالدار اور غریب کے لیے سیم ہے۔ تو ایسے ہی بنتے ہیں معاشرے، ایسے ہی بنتے ہیں ریاستیں، ایسے ہی بنتے ہیں جو ہے نا قانون۔ اور ایسے جب ریاستیں ہوں، ایسے جب قانون ہو، تو امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے، یہ وہی سرزمین ہے
کہ جس پہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر لیتے تھے، جس پہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلواریں نکال لیتے تھے، جس زمین پہ لوگ عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، جس زمین پہ لوگ کسی بھی قسم کی حیا، شرم، کسی بھی قسم کا لحاظ نہیں تھا، لیکن ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس زمین پہ آنے کے بعد اس زمین میں برکتیں ہی برکتیں آنے لگی۔ وہ زمین جہاں پہ ریت کے صحرا تھے وہ سونا اگلنے لگے، وہ چاندی اگلنے لگے، وہاں پہ ایک شریعت کا نظام، وہاں پہ ایک قانون نافذ ہوا۔ یہ وہی زمین ہے، لیکن جہاں پہ قانون ہو، جہاں پہ انصاف ہو، وہ زمینیں، وہ ریاستیں اس طرح ترقی کرتی رہتی ہے۔ اور میری دعا ہے کہ ہر اسلامی ملک میں اس طرح کی ریاست ہو، اس طرح کا قانون ہو، تاکہ ہر کوئی اپنی حد میں رہے، ہر کسی کو اپنی حد معلوم ہو، ہر کسی کو اپنی لمٹ معلوم ہو، تبھی وہ ریاستیں، تبھی وہ ممالک، تبھی وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں۔